आदाब नाजरीन, टी न्यूज़ के इस खुसूसी प्रोग्राम में आप तमाम का खैर मकदम है। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक सीरीज़ चला रहे हैं, एक प्रोग्राम चला रहे हैं शुक्रिया सीएम केसीआर साहब के टाइटल से, और इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव साहब का शुक्रिया अदा करना है। और वजह यह है कि अक़लियती बहबूद के लिए जो मुख्तलिफ़ स्कीमात जो अमलावरी के दहलीज़ पर पहुँच चुके हैं, अमलावरी हो रही है, उन स्कीमात के बारे में हम बात कर रहे हैं। और आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो ऐमा और मौज़नीन के बारे में, यानी कि इमाम और मौज़न की हदिये के बारे में, जो हमारे वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव साहब ने ऐवान असम्बली में एश्योरेंस दिया है कि 10,000 ऐमा और मौज़नीन को जो हदिया दिया जाता था उसमें मज़ीद 7,000 ऐमा और मौज़नीन को शामिल किया जाएगा। बहरहाल आने वाले दिनों में 17,000 मौज़न और इमामों को हदिया दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। ये एक बहुत बड़ी बात वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव साहब ने ऐलान की ऐवान असम्बली में। आज इस सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आली जनाब मोहतरम डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद साबिर पाशा क़ादरी, ख़तीब व इमाम मस्जिद हज हाउस, और दूसरे मोअज़्ज़िज़ मेहमान हैं आली जनाब हज़रत शेख बुरहानुद्दीन जिलानी साहब, जो रिटायर्ड सेक्शन ऑफिसर हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, और हज हाउस की जो मस्जिद है उसके आप एक रेगुलर सीनियर मुसल्ली हैं और ख़ादिम भी हैं। आप दोनों मोअज़्ज़िज़ हज़रात का मैं इस प्रोग्राम में इस्तक़बाल करता हूँ। सबसे पहले मैं साबिर पाशा से जानना चाहूँगा, जो मस्जिद हज हाउस के इमाम हैं, पेश इमाम हैं, उनसे जानना चाहूँगा कि वो कैसा महसूस करते हैं। पाशा, कैसा लग रहा है आपको? ऐवान में आपने सुना होगा असेंबली में पिछले दिनों वज़ीर आला ने ऐलान किया था कि अब तक 10,000 ऐमा मौज़नीन को हदिया दिया जाता था, अब जो है उसमें मज़ीद 7,000 ऐमा और मौज़नीन को शामिल किया गया है। जी ख़य्यूम भाई, सबसे पहले हदीस पाक में भी आता है लम यशकुरिन्नास वलम यशकुरिल्लाह, जो बंदों का शुक्रगुज़ार नहीं वो अल्लाह का भी शुक्रगुज़ार नहीं है। इसी के पेश नज़र मैं आली जनाब मोहतरम के चंद्रशेखर राव साहब, जो हमारी रियासत के वज़ीर आला है, उनका तहे दिल से मैं तमाम अइम्मा मौज़नीन के जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ये मनसब जो होता है इमाम का, ये बहुत जलील क़द्र मनसब होता है। वो हमेशा ऐसे मनसब पर फायज़ रहने वाले हजरात को बहुत ही खंदा पेशानी के साथ उन्हें एहतराम करते। जब भी हमसे मुलाकात होती हमारा भी एहतराम करते, और हमसे जो सीनियर मकाम मस्जिद के आइम्मा है, उनके खुतबा है और दीगर जो भी हजरात है, जब कभी मिलते उनकी बड़ी इज़्ज़त करते, ताज़ीम करते, और हमेशा उनका यही नस्बुल ऐन रहा करता कि हमेशा अक़लियतों के लिए काम किया जाए। और मैं समझता हूँ कि जितने दीगर रियासतों का हम तक़ाबुल करते हैं और महसूस ये करते हैं कि यहाँ पर जिस तरह अवामुन्नास पुरसुकून अंदाज पे अपनी ज़िंदगी बसर कर रही है, हर एतबार से देखिए, आप लाइन आर्डर ले लीजिए, आप यहाँ पर भी बिल्कुल जो महकमे पुलिस है, वो पुलिस का महकमा भी अवामुन्नास की खिदमत कर रहा है, और इसकी सरपरस्ती हमारे वज़ीर आला कर रहे हैं। और इसी तरह लाइट ले लीजिए, आप लाइट भी देखिए तसलसल के साथ हमारे जो बच्चे, ख़ास तौर पर दीनी मदारिस के जो बच्चे पढ़ते हैं, तो वो बच्चों को भी ऐसे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लाइट कभी चले जाती है तो उनको सबक याद करना, हिफ्ज़ जब याद करते हैं तो उनको दुश्वारी होती है, गरीब ख़ानदान होते हैं, क्योंकि ऐसे मदारिस में बिल्कुल औसत नहीं बल्कि कम यानी गरीब तलबा ही शिरकत करते हैं और शरीक होते हैं। और ऐसे घरों में लाइट ना होने की वजह से उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, यहाँ तक कि उनको सबक याद करने में दुश्वारी होती है, क्योंकि रात में ही मगरिब के बाद ही जो हिफ्ज़ का जो याद करना पड़ता है, वो इसका हिस्सा याद करना पड़ता है। मगरिब से लेकर तकरीबन 9 बजे रात तक याद करते हैं, उसके बाद इशा की नमाज़ होती है, उसके बाद आकर खाना वगैरह खाकर आराम करते, फिर रात में उठकर इसका सिलसिला जारी व सारी रहता। तो बहरहाल केसीआर साहब ने जो लाइट, हमारे केसीआर साहब की हुकूमत पे जो लाइट बंद नहीं हो रही है, ये भी उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। और इसके साथ साथ आज जो ख़ास जो मौजू है आइम्मा मसाजिद का,
کیونکہ جب کبھی ہم ائمہ سے ہم ملاقات کرتے ہیں تو ائمہ کی یہ دلی خواہش یہی تھی کہ آپ KCR صاحب سے گزارش کیجئے، نمائندگی کیجئے، کیونکہ ہم لوگ بھی درخواست داخل کیے ہیں اور KCR صاحب سے ہمیشہ ملاقات کے دوران ہماری یہی خواہش ہوتی تھی کہ دیگر جتنے بھی ائمہ اکرام کے باقی جو درخواست ملتوی ہے ان پر نظر ثانی کیا جائے. تو الحمدللہ اس مرتبہ اسمبلی میں جو جتنے بھی 7,000 جو ائمہ مساجد ائمہ جنہوں نے درخواست داخل کیا آئین داخل کیا ہے ان کے لیے اعلان فرمایا ہے. اس کا میں تہ دل سے ان کا خیر مقدم کرتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. جی برہان الدین جیلانی صاحب، آپ جو ہے گورنمنٹ سرونٹ رہ چکے ہیں، آپ سیکشن آفیسر رہ چکے ہیں ریونیو ڈپارٹمنٹ کے، لیکن تلنگانہ آنے سے پہلے ریٹائر ہو گئے آپ. جی مطلب کانگریس کی حکومت تھی جب؟ جی کانگریس. کون تھے چیف منسٹر جب آپ ریٹائر ہوئے تھے؟ یہ 2006 کی بات ہے. تو جب آپ ریٹائر ہوئے تھے تو جب امام موزنین یعنی کہ معظم صاحب اور امام صاحب کو گورنمنٹ سے کوئی ہدیہ نہیں تھا؟ نہیں، جس زمانے میں کوئی سی ایم ہدیہ نہیں تھا. یہ سی ایم صاحب جو اب کے زمانے سے بہت اچھی چیز کی کہ پورے مؤذنین اور امامین کے لیے ہدیہ مقرر کیا ہے. جب بھی پوچھتے تھے نا لوگ؟ نہیں پوچھتے تھے؟ نہیں پوچھتے تھے. پوچھتے تھے ہوں گے، نہیں دیتے تھے ہوں گے. یہ گورنمنٹ جو ہے سو پابندی سے اس کو شروع کری ہے. جی بہت خوش آئند بات ہے کہ مؤذن امامن کے لیے. تو کیسا محسوس ہو رہا آپ کو؟ آپ نے آندھرا کی گورنمنٹ میں یعنی کہ حکومت میں کام کیا ہے جی ایز اے گورنمنٹ سرونٹ. آپ چھوٹی موٹی نوکری نہیں، سیکشن آفیسر سے ریٹائر ہوئے ہیں آپ. تو کیسے حالات تھے جب، اور آپ کیسے دکھ رہے ہیں آپ کو؟ جب کے مقابل میں اب کی گورنمنٹ میں بہت اچھے حالات ہیں. جی ہر چیز اب تو نیا سیکریٹریٹ بن گیا ہے، نیا مینجمنٹ ہے، بہت اچھی پہلے چیز تو پرانے کرسیاں تھے ہوں گے. سب چیز اب ہے تو ایک دم پورا نیا فریش ہوگا. تو وہی آپ کے ڈپارٹمنٹ میں پرانے کرسیاں وہ پانی ٹپکتا تھا نا؟ جی اب تو پورا بدل چکا ہے. ہاں پروفیشنل ایک دم جی کارپوریٹ. بالکل ہر چیز بالکل فریش اور نہیں ہے. تو کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ معظموں سے اماموں سے واسطہ پڑتا ہوں گا آپ کا؟ جی آپ خود ایک مصلی ہیں تو کیا بولتے ہیں لوگ؟ نہیں بہت اچھی اسکیم ہے. وہ لوگ بہت خوش ہیں کہ ورنہ مساجد میں تو ان کو تنخواہ ملتی ہے بہت ہی کم ملتی ہے. جی ہاں. اور اس کا یہ ملنے سے ان لوگوں کو بہت اچھی حالت ہو گئی ان کے بعد. حالانکہ ان کے پیچھے ساری دنیا نماز پڑھتی ہے لیکن سب سے کم تنخواہ ان کو بالکل سب سے کم ہونا ہی چاہیے. ان کو زیادہ سے زیادہ تنخواہ. ان کو جب معیشت چھوئیں گے تو پھر انہوں نماز بھی سکون سے پڑھا سکتے ہیں. مؤذن بھی جو سو اچھی طرح خدمت کر سکتے ہیں. اور ہمارے پاس پاشا بہار کے بہت سارے لوگ ہیں نہیں جی امامت جو کر رہے ہیں. ہاں یہ بات خاص طور پہ میں اس بات پہ ہمارے تلنگانہ کے جو دینی تعلیم دینی مدارس یا نیاز سے جو وابستہ ہے ان سے یہی خواہش کرتا ہوں. دیکھیے یہ جو منصب امامت ہو، منصب مؤذن ہو، یہ بہت بڑا اعزاز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے بعد اگر کسی کو بہترین لباس پہنائے گا تو وہ امام اور مؤذن کو پہنائے گا. اتنا بڑا رتبہ ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کسی نے تسلسل کے ساتھ 7 برس اگر اذان دیتا ہے یا پھر منصب امامت پر وہ اپنی خدمت انجام دیتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. ماشاءاللہ. اتنا بڑا عظیم پیشہ ہے. یہ پیشے کو ہم اس سے ایسا نہیں جو سی ایم صاحب ان کے احترام میں دے رہے ہیں جی کیونکہ وہ خدمت ایسا ہے، قرآن ہو، نماز ہو یا پھر نماز کے لیے بلانا ہو جس کو مؤذن بلاتے ہیں، یہ ساری چیزیں کیا ہے مذہبی چیزیں ہیں. اس کے لیے اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. اس کو نعم البدل اللہ ہی اجر دینے والا ہے. جیسا کہ مؤذن اذان دیتے ہیں تو در و دیوار گواہی دیں گے قیامت کے دن، اور نماز ادا کی جاتی ہیں تو امام کی جو خوش الہانی کے ساتھ قرآن کی تلاوت ہوتی ہیں، لوگوں کے قلوب منور ہو جاتے ہیں اور ان کا دل بدل جاتا ہے. وہ لوگ جو ایک نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں وہ دوسری نماز کے لیے بھی منتظر رہتے. ارے بھائی اتنے بڑے اچھے عظیم امام کے پیچھے ہم نماز ادا کر رہے ہیں، ان کی قرات بھی ہے اور ان کا خوش الہانی بھی ہے. تجوید کے جو قواعد ہوتے ہیں وہ قواعد بھی مضبوط ہے. جیسا کہ 5 چیزیں اصول ہے، اگر اس کو ملحوظ رکھ کے اگر نماز پڑھائی جائے تو نماز قابل قبول ہوتی ہے. سب سے پہلا ہے
حروف کے مخارج، مخرج جو کہتے ہیں نکلنا، اور صفت ہے مخرج نکلتا ہے. جیسا کہ آپ کا نام قیوم ہے، قیوم کے معنی مضبوط طاقتور کے معنی آتے ہیں. ماشاءاللہ آپ طاقتور تو ہے، ماشاءاللہ اس میں بامصمم ہے، اللہ کا ہر اعتبار سے طاقتور ہے. آپ صحت کے اعتبار سے بھی ہے، اور ذہانت بھی ہے آپ کے پاس، اور جو آدمی کچھ نہیں بول سکتا ہے اس سے آپ اللہ کے فضل سے، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صدقے سے، اور آپ کو خاص طور پر فیضان اولیاء ہے. اللہ کا شکر. فیضان اولیاء ہے، دیکھیے آپ پر نظر اولیاء ہے، جس کی وجہ سے آپ یہاں پر بیٹھنے کے بعد خود مضمون ذہن میں خاکہ آتا ہے. یہ اولیاء اللہ کا فیضان ہے. تو بہرحال یہ منصب کے لیے میں اپنے تلنگانہ کے جو ائمہ یا پھر یہ منصب سے وابستہ ہے ان سے خواہش کرتا ہوں کہ ہم آگے آنا چاہیے. تو دیگر ریاست کے افراد بھی کرتے ہیں، کرنے دیجئے، کوئی حرج نہیں ہے ان کے لیے. یہاں پر ہماری ریاست کیا ہے، سب کے لیے آزاد ہے. ہمارے سی ایم صاحب ایسے سی ایم صاحب ہے، کوئی بھی آ کر یہاں پر زندگی گزار سکتا ہے. اگر یہاں سکون محسوس کرتا ہے، ان کی جان کی حفاظت ہو رہی ہے، ان کی مال کی حفاظت ہو رہی ہے، ان کی عزتوں کی حفاظت ہو رہی ہیں، سارے طور پر ہو رہی ہیں. آپ رہو، سکون سے رہو، اور خود سکون سے رہو اور دوسروں کو بھی سکون سے رہنے دو. یہ ان کا ہمیشہ نصب العین ہوتا ہے. اسی کے پیش نظر ان کو بھی خدمت کا موقع رہیں، لیکن کیونکہ یہاں کے افراد ہی ان کی امداد کرتے ہیں. جہاں دینی مدارس کو کرنے والے ہوتے ہیں، یہاں کے تلنگانہ کے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کے لیے بہتر ہے کہ ان کا مد ان کے لیے استعمال کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو آپ خندہ پیشانی کے ساتھ اس منصب کو تسلیم یعنی قبول کریے، اور اس منصب کو یہ سمجھ کر کریے کہ نماز پڑھانے سے نماز پڑھنا بھی ہوتا ہے. اور میں بھی جو امامت کرتا ہوں یہی سمجھ کے کرتا ہوں کہ اگر ہم پڑھانے کی ذمہ داری لے لیے تو پڑھنا اور پڑھانا دو بھی ساتھ آ جاتے ہیں. ہم وقت کے پابند ہوتے ہیں، اور امامت کا پیشہ تو ایسا ہوتا ہے، ایک لمحہ ایک سیکنڈ کی ان کے پاس بڑی قدر و قیمت ہوتی ہے. ایک تاخیر سے آنے کی وجہ سے مصلی کیسے حضرات ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں. کوئی نہ کوئی بولتا ہے، خیر وہ بولنے کی ان کی زحمت ہی نہ ہو، بلکہ خود اپن اوقات نماز کے پابند رہیں. وقت کی پابندی اگر یہاں رہ جاتے ہیں تو ہم کو سارے چیزیں خود بخود پابند ہو جاتے ہیں. جہاں پر کام کرتے ہیں وہاں پر بھی پابندی لازم ہو جاتی ہے، کیونکہ یہاں جو پابندی کرنے والا ہوتا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والا ہوتا ہے. جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت تو عیاں ہے کہ تنہا نماز پڑھنے سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی 27 درجے کی فضیلت ہے. ہمارے حیدرآباد میں تو جامع نظامیہ جو ادارہ ہے، جی اور وہ اتنا شاندار تاریخی ادارہ ہے کہ اس کے جو فتوے ہیں ساری دنیا میں اس کو قبول کیا جاتا ہے. جی شیخ الاسلام والمسلمین عارف باللہ الحافظ محمد انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت رضوان، یہ کوئی ایسے ویسے شخصیت نہیں بلکہ با اثر شخصیت ہے. جی خود ان کا جو منصب تھا، جہاں پر حکومت چلتی تھی، تو ان کی حکومت میں بادشاہ کے اتالق تھے، استاد تھے. ہونے کی وجہ سے بادشاہ نے استاد کی قدر و قیمت کرتے ہوئے ان کو امور مذہبی کا وزیر بنایا ہے. حضرت شیخ الاسلام کی دور اندیشی دیکھیے، جس طرح سے مساجد ہوتے تھے، خانخواہیں ہوا کرتی تھی، عاشر خانے ہوتے تھے، یا پھر جہاں دیہاتوں میں جہاں پر مساجد نہیں ہیں لیکن نماز گاہیں ہوتی تھی، تو حضرت شیخ الاسلام نے نصاب اہل خدمات شریعہ جو وہاں کے فارغ حضرت غلام محی الدین صاحب نے لکھا تھا، آپ نے اس کو بنفس نفیس خود مکمل طور پر اس کو پڑھا ہے، اس کے بعد تصدیق کی ہے. نصاب اہل خدمات کی شریعہ کیا تصدیق کی ہے؟ اگر کوئی شخص پیدائش سے وفات تک مسائل ہوتے ہیں، دینی مسائل، اگر کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے، یہ کتاب کو گھر میں رکھیں، پڑھیں اور اس کو اپنے زندگی میں ربع عمل لا لیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. تو حضرت شیخ الاسلام نے اسی کے پیش نظر رکھے وہاں پر ایک عقائد کا حصہ رکھا ہے، دوسرا ہے انہیں جہاں پر ذبح کی جاتی ہیں ملہ جسے کہتے ہیں، اس کے بعد ایک مؤذنی کا حصہ ہے، اس کے بعد جو چوتھا جو حصہ ہوتا ہے وہ ہے امامت کا حصہ ہے، پانچواں جو حصہ ہے وہ خطابت کا ہے، اور چھٹا جو حصہ ہوتا ہے وہ نکاح کا حصہ ہے. تو حضرت شیخ الاسلام نے اس کو ترتیب دے دیا ہے، پہلے حصے کے ساتھ دوسرے حصے کو ملایا جائے،
تو یہ اگر پڑھ لیتا ہے اس کے بعد امتحان دیتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ وہ ملا کے قابل ہو جاتا ہے جہاں پر وہ ذبح کر سکتا ہے. تو اسی طرح پہلے حصے کے ساتھ مؤذنی کا جو حصہ ہوتا ہے اگر پڑھ لیا تو مؤذنی کے جو چیزیں ہیں، فضیلت ہے، اس کی جو مسائل ہے، سارے احکامات ہیں، وہ احکامات پڑھنے کے بعد باضابطہ اس کو امتحان بھی لیا جاتا. امتحان لینے کے بعد جامع نظامیہ سے اس کو مؤذنی کی سند دی جاتی ہے. اسی طرح امامت کے لیے بھی مقرر ہے نصاب. یہ پہلا حصہ پڑھنے کے بعد اس کا جو امامت کا حصہ ہے اس کو جو نماز کے مسائل ہے، فرائض نماز، واجبات نماز، مکروہات نماز اور سارے نماز کے جو فضائل ہیں وہ سارے چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، اور وہ تکمیل ہونے کے بعد اس کا امتحان ہوتا ہے. امتحان میں کامیاب ہونے والے شخص کو ایسے دیہاتوں میں جہاں پر دین سے دوری ہے، دینی معلومات نہیں ہیں، تو ویسے مقامات پر حضرت شیخ الاسلام نے ان کو مقرر فرما دیا ہے. ماشاءاللہ. تو اسی طرح خطبہ کے لیے بھی جمعہ کا جہاں نظام رکھا گیا ہے وہاں پر بھی خطیب کی جو احکامات ہے، خطابت کی جو چیزیں ہوتی ہیں تو وہ سارے چیزیں اس پر مشتمل ہے. پہلا حصہ کے ساتھ وہ حصہ پڑھ لینا، اس کے بعد ان کو امتحان لیا جاتا، اس کے بعد جب قابل ہو جاتے تو کہیں پر وہ ان کو خطیب بنایا جاتا. اسی طرح جو آخری جو حصہ ہے، آج ہم دیکھیں تلنگانہ میں نظام قضاءت ہے، اتنا اچھا نظام قضاءت ہے. آپ جائے، آپ 400 سال پہلے کی بھی اگر آپ کو چاہیے قضاءت کا کوئی ریکارڈ چاہیے، آج موجود ہے. کہیں پر ایسا موجود نہیں ہے، کیونکہ ایک شخص کو وہاں پر مقرر کیا جاتا، وہ شخص سارے چیزوں کو رکھتا. کئی جائیدادوں کے تقسیم کے لیے شادی جو ہوتی ہیں ان لوگوں کی، اس کے بعد وہی اس کو پروف بنا کر ان کو تقسیم عمل میں لایا جاتا ہے. تو حضرت شیخ الاسلام نے یہ ترتیب بھی مرتب یعنی اس کی تصدیق کیا ہے کہ پہلے حصے کے ساتھ. ہمارے ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گا جو ہمارے دوسرے بھائی ہیں جو اتنی فصیح اردو نہیں جانتے، جس طرح آپ نے بیان کیا ہے، تو ناظرین پاشان فرما رہے تھے کہ جامع نظامیہ میں امام یعنی کہ امام صاحب جو مسجد میں امامت کرتے ہیں، پیش امام صاحب اور معظم صاحب، ان لوگوں کا ایک کورس ہوتا ہے باضابطہ. وہاں پر ایک ان کو تعلیم دی جاتی ہے اور ان کو اس کے ساتھ ایک سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے تمام مرحلوں سے گزرنے کے بعد. تب جا کر یہ لوگ مسجد میں امامت کرتے ہیں اور مسجد میں معظم بنتے ہیں. اور اسی طرح قاضیوں کا بھی جو قضاءت کی بات کر رہے ہیں، قاضی جو نکاح پڑھاتے ہیں ان کی بہت اہمیت ہے اسلام میں، کیونکہ قضاءت قاضی صاحب کا جو نکاح نامہ ہوتا ہے قاضی نکاح پڑھانے کے بعد، اس کی بہت اہمیت ہے. اور کبھی بھی زندگی میں پراپرٹی ڈسپیوٹس وغیرہ وغیرہ جو ہوتے ہیں یا کچھ بھی مسئلہ آتا ہے تو نکاح نامے کو استعمال کیا جاتا ہے اس معاملے میں. اور اتنی محنت کرنے کے بعد لوگ امام یا مؤذن بنتے ہیں یا قاضی بنتے ہیں، لہٰذا ان کو جو ہے اچھی طریقے سے ان کا خیال ہم کو رکھنا چاہیے. حکومت تو اپنی طرف سے جو کرنا ہے وہ کر رہی ہے، ہمارا بھی حق بنتا ہے، ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے ائمہ اور مؤذنین کا خیال ہم رکھیں. کیا پاشا؟ بالکل بجا فرما رہے. رائٹ. ماشاءاللہ آپ کا جو تجزیہ ہے میں وہی کہتا ہوں، یہ فیضان اولیاء ہے. اس کی وجہ سے آپ اتنا بڑا اس کو، میں جو فصیح اردو بول رہا تھا آپ نے اس کو بالکل سمندر کو کوزے میں بند کر دیا. ماشاءاللہ. تو ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں تو میں ہمارے جیلانی صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، اب آپ تو حج ہاؤس میں رہتے زیادہ تر، اور اس میں مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کا دفتر بھی ہے، اور اس میں ایک اسکیم آئی ہوئی ہے کہ KCR صاحب اعلان کرے نا بھئی 1 لاکھ روپے دیں گے، واپس دینے کا نہیں ہے، 1 لاکھ روپے دیں گے، 50,000 کینڈیڈیٹس کو دیں گے، بے روزگار نوجوانوں کو دیں گے. کیسا لگا آپ یہ کو؟ بہت اچھی اسکیم ہے، جو بے روزگار ہیں ان کے لیے بہت ہی سہولت ہے. جی اور شاید کہ ایسی اسکیم پہلے نہیں تھی، جی. اور بہت اچھی اسکیم ہے، اس سے بہت فائدہ ہوگا خاص کر مائنارٹیز کے لیے. ہاں، بہت اچھی اسکیم ہے. 1 لاکھ روپے تو اچھی رقم ہوتی ہے نا. اچھی کافی رقم ہے، بہت سہولت ہوتی ہے. اس کو صحیح معنوں میں استعمال کرنا، جو کرتے نہیں جو کھا کے پی کے اڑا دیا تم اس کو. اچھی طریقے سے استعمال کرنا، کیونکہ ایسا موقع پھر بار بار نہیں آتا. CM صاحب کا وسیع نظریہ ہے کہ جو
माइनॉरिटीज़ के लिए जो स्कीम्स निकाल रहे हैं नए नए, जी बहुत अच्छे स्कीम्स हैं। हम्म, खुसूसन आइमा मौजिन के लिए भी दोनों बहुत अच्छे स्कीम्स हैं। और ये स्कीम जो है 16 तारीख से शुरू हो रही है। 1 लाख रुपए का जो है जी पहले दिन जो है 10,000 लोगों को देंगे कहते। जी बहुत बड़ी बात है ना, एक ही दिन में 10,000 लोगों को 1-1 लाख रुपए की चेक दे देंगे जब का जब। तो ऐसा आपकी जब आप गवर्नमेंट में थे, जब आपका जॉब था, जी ऐसे स्कीम तो नहीं थे नहीं, ना? वैसे स्कीम तो दीगर स्कीम थे, मगर ये खासकर माइनॉरिटीज़ के लिए बहुत अच्छे स्कीम्स है। कभी पहले की हुकूमत ने कभी सोचा ही नहीं ऐसा? ये अलग अलग स्कीम आती है, वो खैर वो हो गया। अब जो है प्रेजेंट जो स्कीम्स है बहुत अच्छे स्कीम्स अभी भी कहीं को डर रहे हैं आप? नहीं वैसे और एक खास बात है हमारे खलील भाई कि देखिए, नहीं, जिलानी साहब जो है बहुत सोबर ऑफिसर थे उस ज़माने में, लग रहा, मेरी हालांकि मुलाकात नहीं हुई, लेकिन बहुत अच्छे ऑफिसर थे जैसा है आप। सोबर, अभी भी सोबर है बहुत, तो बहुत ही लिमिटेड बात कर रहे हैं आप। तो आपको ये मालूम है शादी मुबारक वगैरह जी, और वो कैसी स्कीम है? वो तो बहुत ही नायाब स्कीम है, गरीबों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। हाँ, बहुत बड़ी मदद है उन लोगों के लिए, जिसके कई गरीबों के बच्चों की शादियां वगैरह हो जा रहे हैं। बहुत अच्छी स्कीम है उसकी। और बहुत सारे ओवरसीज स्कीम वो भी जानते हैं ना, स्कॉलरशिप। जी स्कॉलरशिप वगैरह भी। सीएम साहब के स्कीम्स की मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि माइनॉरिटीज़ के लिए बहुत अच्छे अच्छे स्कीम्स किया। सबसे ज़्यादा सुकून है यहाँ। जी तो सबसे आपके ज़माने में हर साल कर्फ्यू लगता था नहीं? बड़ा बिल्कुल तो तेलंगाना बने से कोई कर्फ्यू नहीं आ सकता। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमेशा उस शख्स को ज़िम्मेदारी देता जो रियाया का ख्याल करता। बादशाह उसी शख्स को देता है। नाजरीन फिर एक बार, रियाया बोले तो अवाम, पब्लिक। हाँ बोलो। हाँ, तो बादशाह अगर रियाया का ख्याल करता है, रियाया की फ़िक्र करता है, जैसा हमारे केसीआर साहब रियाया की फ़िक्र करते हुए जो गरीब आवाम को उनकी दहलीज तक जो भी हो सकता अच्छे अंदाज में कर रहे हैं और मज़ीद भी कर सकते हैं, तो अल्लाह ताला फिर इंशाल्लाह उनको मौका इनायत करेगा। क्योंकि रियाया का जो ख्याल करता है बादशाह, ज़रूर उसको फिर बादशाह बना सकता है। बिल्कुल, तो ये बात ख़ास तौर पर खुसूसी तौर पर तवज्जो है। और क्या है पाशा, क्या बोलना चाहेंगे आखिरी में हमारे? बहरहाल मेरी आखिरी यही गुजारिश है कि जिस तरह केसीआर साहब 9 साल दौरे हुकूमत में पुरसुकून अंदाज में हुकूमत रियाया का ख़ास ख्याल रखते हुए आपने बहुस्न खूबी अंजाम देने के लिए हत्तल इम्कान कोशिश किया है, अल्लाह ताला उसको ज़रूर कबूल करेगा। फिर एक मरतबा आपको ज़रूर अल्लाह ताला मौका इनायत करेगा। और जहाँ तक, क्योंकि आप बहुत बड़े अच्छी ज़हानत रखने वाले वज़ीर आला है, अब आपके जो मातहतीन होते हैं वो लोग भी आपको आपकी शायान शान वो लोग होना चाहिए, ताकि और मज़ीद स्कीमात, मज़ीद जो भी आप करना चाहते हैं गरीब आवाम के लिए, वो उनके दहलीज तक ज़रूर पहुंच सकता है। यही मेरी गुजारिश है। और आइम्मा जिस तरह के आप सभी हजरात को डबल बेडरूम दे रहे हैं, मतलब जो भी है मुस्तहिक़ीन हैं, तो आप इस तरफ भी तवज्जो करें कि ये इमाम मौज़िन जो होते हैं ये भी मुस्तहिक़ होते हैं, उनको भी इस तरह आप गरीब आवाम के लिए डबल बेडरूम का इंतज़ाम कर रहे हैं। अब आइम्मा मौज़निन की जानिब से मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि हमारे इमाम और मौज़निन के लिए भी इस तरफ तवज्जो करें, तो हम बहुत आपके शुक्रगुजार रहेंगे। वो भी आराम के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे, ताकि वो लोग आराम से रहेंगे तो मस्जिद में जाकर मनसब इमामत पर पुरसुकून अंदाज में खुशू व खुजू के साथ नमाज़ पढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अली जनाब मोहतरम साबिर पाशा साहब और बुरहानुद्दीन जिलानी साहब, आप दोनों मोअज़्ज़िज़ हज़रात का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अब दीजिए इजाज़त, क़य्यूम अनवर को मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। देखते रहिए टी न्यूज़ तेलंगाना के दिल की धड़कन। खुदा हाफिज़।